الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، سورہ آل عمران کی آیت 10 سے ہم قرآن مجید کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. اس سے اوپر تمہید کی چند آیات تھیں جن میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ یہ قرآن کس نوعیت کی کتاب ہے، لوگوں کا اس کے بارے میں کیا رویہ ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس دن سب کو جمع کرنے والا ہے اس دن کیا معاملہ ہوگا. اور خاتمہ اس جملے پر ہوا تھا کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ نے اپنے بندوں سے جو وعدے کر رکھے ہیں وہ ان کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرے گا. اللہ وعدوں کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا. اس کے بعد ارشاد فرمایا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کہ جو لوگ اس کتاب کے منکر ہیں. قرآن مجید میں ایسا ہوتا ہے کہ منکر کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے، لیکن وہ کس چیز کے منکر ہیں یہ سیاق و سباق سے واضح ہوتا ہے. پیچھے کتاب کا تعارف کرایا گیا تو گویا یہ کہا کہ جو لوگ اس کتاب کے منکر ہیں اور ان پر اللہ کی حجت پوری ہو گئی ہے، یعنی بات واضح ہو گئی ہے، پیغمبر نے ہر لحاظ سے اس کو واضح کر دیا ہے، ان کو ان کا مال اور ان کی اولاد اللہ کے حضور میں ہرگز کام نہ آئے گی. یہ ان کی اصل بیماری کی طرف اشارہ کیا ہے کہ در حقیقت مال اور اولاد کی محبت ہے جو انہیں قرآن کے پیش کردہ حقائق کے سامنے سرفکندہ ہونے سے روک رہی ہے. یعنی یہ چیز رکاوٹ بن گئی ہے. آخر وہ کیا چیز ہے کہ ایک حق سامنے آتا ہے اور آدمی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. بہت سی رکاوٹیں ہیں جن کا قرآن ذکر کرتا ہے، لیکن یہاں جو لوگ زیر بحث ہیں ان کے بارے میں خاص طور پر یہ فرمایا ہے کہ مال و اولاد کی محبت اس راستے میں رکاوٹ بن گئی ہے، اور پھر جب وہ صحیح بات سے گریز کرنا چاہتے ہیں اور کوئی راستہ نہیں پاتے تو متشابہات کے درپے ہوتے ہیں جن کا ذکر پیچھے آ چکا، اور ان کے اندر سے کچھ اعتراضات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کی یہ اصل بیماری اور اصل کمزوری بے نقاب نہ ہونے پائے. تو یہ باعث بتایا، وہ اصل محرک کا پتہ دیا. تو ارشاد ہوا کہ ان میں سے کوئی چیز بھی اللہ کے حضور میں ان کے کام نہ آئے گی. وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی ہیں جو دوزخ کا ایندھن بنیں گے. یعنی جب ان کے سامنے حق آ گیا، جانتے بوجھتے انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اللہ کی حجت پوری ہو گئی، اس کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. نہ ماننے کا باعث حق کے معاملے میں کوئی اشکال نہیں بنا، کوئی سوال نہیں بنا، کوئی ایسی چیز نہیں بنی جو ذہن میں الجھن کا باعث بن رہی ہو، بلکہ مال و اولاد کی محبت یا دنیاوی مفادات دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے، وہی باعث بن گئے. اور پھر وہ مقابلے میں کھڑے ہو گئے، اور مقابلے میں بھی اس طرح کھڑے نہیں ہوئے کہ سیدھی بات کریں، بلکہ متشابہات کے درپے ہو کر اعتراضات ڈھونڈنا شروع کیے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے قرآن کی دعوت سے گریز کا راستہ نکال لیا جائے. تو فرمایا کہ یہی دوزخ کا ایندھن بنیں گے. کداب آل فرعون، ان کا معاملہ وہی ہے جو اس سے پہلے فرعونیوں کا ہوا، والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے لوگوں کا ہوا. یعنی یہ کوئی نئی داستان یہاں نہیں پیش کر رہے، بلکہ اس سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو جو رویہ فرعون نے اور اس کے لاؤ لشکر نے اختیار کیا، اس کے اعیان و اکابر نے اختیار کیا، اور جو اس سے پہلے پیغمبر آئے ان کی قوموں نے اختیار کیا، انہوں نے انہی کی داستان دہرا دی. وہی رویے، وہی مفادات کی اسیری، اسی طریقے کا انکار، اسی طرح سے حق کے واضح ہو جانے کے باوجود اس سے گریز. کذبوا بآیاتنا، کہ یہ جو لوگ تھے فرعون، ان سے پہلے کی قومیں، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا. فأخذهم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں، یعنی جو جرم انہوں نے کیے تھے ان کی پاداش میں پکڑ لیا تھا. واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے، سخت پکڑنے والا ہے. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، فرمایا کہ ان منکروں سے آپ صاف صاف طریقے سے کہہ دیجئے کہ ان قریب تم بھی اسی طرح مغلوب ہو جاؤ گے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی قوموں کی طرف اپنے پیغمبر بھیجے اور وہ مغلوب ہو گئیں. اللہ کے پیغمبروں کو آخری غلبہ حاصل ہوا،
اس طرح تم بھی عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے۔ اوپر یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے، یعنی جو سزا تمہیں دی جائے گی یہ اس کا بدلہ ہے جو کچھ تم نے عمل کیا، ایک یہ بات کہی تھی۔ اور یہ دوسری بات یہ کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ایک طبعی قانون ہے جس کے تحت نتیجے نکلتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ کا اخلاقی قانون جب روبہ عمل ہوگا تو اس کا بھی نتیجہ نکلے گا۔ فرق صرف یہ ہے کہ آخری دن مقرر کر دیا گیا ہے جس میں اخلاقی قانون کے نتیجے نکلیں گے، یہ نتیجہ مؤخر ہو گیا ہے۔ طبعی قانون کے نتیجے فوراً نکل آتے ہیں، دنیائی میں ظاہر ہو جاتے ہیں، تو انسان اس کو مانتا ہے اور اس کا انکار کرتا ہے۔ تو اب یہ بات فرمائی گئی کہ چونکہ اللہ کے پیغمبر کی بعثت ہو گئی ہے تو ان منکروں سے یہ کہہ دو کہ تمہارے ساتھ تو معاملہ اسی دنیا میں ہو جانا ہے۔ ستغلبون وتحشرون الی جہنم، جس طرح سے فرعونی مغلوب ہوئے، جس طرح سے ان سے پہلے کی قومیں مغلوب ہوئیں، اسی طرح تم بھی عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے اور اس کے بعد دوزخ کی طرف ہانکے جاؤ گے۔ وبئس المہاد، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، اب ظاہر ہے کہ یہ ایک دعویٰ ہے کہ تم بھی عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے، دنیا کے اندر ایک نتیجہ ہے جس کی خبر دی گئی ہے، تو اس کے اوپر دلیل پیش کی ہے کہ تمہیں اس بات میں اگر کوئی تردد ہے، یعنی اگر کوئی ذہن میں خیال ہے کہ یہ کیا بات کہی جا رہی ہے، تو تمہارے لیے ان دو گروہوں میں بڑی نشانی ہے جن کی عنقریب مڈ بھیڑ ہوئی، یعنی اس بات کی نشانی کہ حق کو غلبہ حاصل ہوگا، قرآن کے منکرین سرزمین عرب میں لازماً مغلوب ہو جائیں گے۔ اس بات کی اگر تم نشانی دیکھنا چاہو تو تھوڑا عرصہ پہلے بدر کے میدان میں دیکھ چکے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی تائید نصرت جس شان کے ساتھ ظاہر ہوئی اور جس طریقے سے خود منکرین نے بدر کے موقع کو ایک نشانی اور علامت بنا دیا تھا کہ یہ موقع یہ بتا دے گا کہ اللہ کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہود بھی طالوت کی جنگ جس کا ذکر سورہ بقرہ میں آیا ہے، اس کا ایک نقشہ اس میں دیکھ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ اور یوحنا عارف کے مکاشفے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئی انجیل میں نقل ہوئی ہے اس میں ایک جنگ کی پوری تصویر ہے، اور قریش نے جس طرح کہ میں نے عرض کیا اس کو خود حق و باطل کا فیصلہ قرار دے دیا تھا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاں، پھر اس کے بعد سیدنا مسیح علیہ السلام کے مکاشفوں میں، اور خود قریش کے اپنے پس منظر میں یہ ایک فیصلہ کن جنگ تھی۔ تو ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی تھی اس میں، اس وقت کیا تھا؟ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک طرف ایک ماننے والا کا گروہ تھا جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، وہ اخرى کافرہ، اور دوسری طرف ایک نہ ماننے والوں کا گروہ تھا جو شیطان کی راہ میں لڑ رہا تھا۔ یعنی یہ صورتحال جو تھی یہ بالکل صفارہ ہو کر سامنے آ گئی تھی، وہاں حق و باطل میں کوئی ایسا خلط مبس نہیں تھا۔ ایک طرف اللہ کا پیغمبر کھڑا تھا، دوسری طرف پیغمبر کے منکرین کھڑے تھے، تو اس وجہ سے دونوں گروہوں کے بارے میں بتا دیا کہ دونوں کون تھے اور کس طرح لڑ رہے تھے۔ اب یہ اس کی تصویر کھینچی ہے۔ یرونہم مثلہم رائے العین، بدر کے میدان میں وہ ماننے والوں کو کھلم کھلا اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، یعنی اپنی آنکھوں سے۔ یہ ایک پہلے مسئلہ تھا جو پیش آیا کہ جب وہ لوگ آئے اور انہوں نے آ کے اپنے آپ کو سفارا کر لیا تو اس موقع پر مسلمانوں کی تعداد بڑی تھوڑی تھی، تو اس کا شدید اندیشہ ہوا کہ کہیں مسلمان اس موقع کے اوپر اپنا دل چھوٹا نہ کر لیں اور کوئی ایسی صورت نہ پیدا ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں ان کے اندر کوئی کمزوری در آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت تھوڑا کر کے دکھایا، یعنی لگ رہا تھا کہ جیسے بہت معمولی تعداد ہے قریش کی جو مقابلے میں کھڑے تھے، ادھر حوصلہ بلند ہوا، اور جب معرکہ گرم ہوا تو ماننے والوں کو وہ لوگ دگنا دیکھ رہے تھے، تو اس سے ان کے اوپر روب طاری ہوا۔ تو یہ فرمایا کہ اس طریقے سے پہلے ہی مرحلے میں ہماری نصرت تمہارے سامنے آئی، اور بدر کے میدان میں وہ لوگ جو شیطان کی راہ میں لڑ رہے تھے وہ ماننے والوں کو کھلم کھلا اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، حقیقت یہ ہے کہ اللہ جس کی چاہتا ہے اسی طرح اپنی تائید سے مدد فرماتا ہے، یعنی اللہ جب فیصلہ کر لیتا ہے کہ اسے اپنے بندوں کی مدد کرنی ہے تو وہ اسی طریقے سے مدد کرتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، اس میں ان کے لیے یقیناً بڑی بصیرت ہے جو آنکھوں والے ہوں۔ یہ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے کہ آنکھیں کھولو گے، چیزوں پر غور کرو گے، ایک چیز اگر تمہارے سامنے آتی ہے تو اس کے پیچھے دیکھو گے، اپنے مفادات کی اسیری سے نکلو گے،
تو پھر تمہیں عبرت بھی حاصل ہوگی اور بصیرت بھی حاصل ہوگی۔ یہ چیز جو قرآن مجید نے دکھائی اس موقع کے اوپر، یہ قریش کی مروبیت اور اس کے نتیجے میں ان کی شکست بن گئی۔ اور یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب جنگ شروع ہونے کے بعد فرشتوں کی کمک پہنچ گئی اور ان کی شرکت سے 313 کا لشکر دفتن حملہ آوروں کی تعداد سے دگنا یعنی کم و بیش 2000 نظر آنے لگا۔ تو قرآن نے اس کو ایک نشانی کے طور پر پیش کیا اور خاص طور پر صراحت کی کہ کافروں نے اس نشانی کو اپنی سر کی آنکھوں سے بالکل اسی طرح دیکھا جس طرح وہ میدان بدر کو دیکھ رہے تھے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایلوژن ہوا چند دموں کے لیے، بلکہ وہ بالکل ایسے ہی جیسے بدر کے میدان کو دیکھ لے، تو اس کے رائل عین کے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ کوئی شبہ نہیں تھا، یعنی ادنا درجے میں کوئی تردد نہیں تھا، وہ صاف ان کو نظر آ رہا تھا کہ 2000 کا لشکر صف آ رہا ہے، درا حالے کے لوگ کل 313 جیسے کہ بیان کیا جاتا ہے، اس سے کچھ کم و بیش تھے۔ تو سورہ انفال میں بھی ایک واقعے کا ذکر ہوا ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ دونوں لشکر ایک دوسرے کی نگاہ میں کم کر کے دکھائے گئے۔ وہ جنگ کے شروع ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے اور اس کی مصلحت اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ بیان کی ہے کہ ادھر ان کے لیے حوصلہ مندی کا باعث بنے، ادھر ان کے لیے لڑنے کی ترغیب بن جائے۔ لیکن جب بعد میں مارکا گرم ہوا تو پھر یہ اس واقعے کا ذکر ہے جس کو قرآن مجید نے یہاں بیان کیا۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بات یہاں ختم ہوئی کہ جو اہل بصیرت ہیں ان کے لیے تو اس واقعے میں بڑی نشانی ہے، یعنی نشانی پیغمبر کی تعلیم میں بھی تھی، پیغمبر کی شخصیت میں بھی تھی، حقائق پر غور کرتے تو کوئی تردد نہ ہوتا۔ اگر کوئی بات رہ گئی تھی باقی تو یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب اخلاقی قانون نتیجہ خیز ہوگا اور ایمان اور کفر کی بنیاد پر اللہ کا فیصلہ صادر ہو جائے گا، تو اس کو سمجھنے میں اگر کوئی دقت پیش آ رہی ہے تو پھر بدر کے موقع پر تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ اس میں خاص طور پر اس کو بیان کیا کہ دیکھو اللہ کی جب مدد نمودار ہوئی تو اس میں ابتدا ہی کہاں سے ہوئی کہ قریش کے لیے مسلمانوں کی تعداد مروبیت کا باعث بن گئی اور اللہ نے اپنے فرشتے ان کی مدد کے لیے کھڑے کر دیے۔ اب یہ بتایا کہ جو لوگ اس بصیرت سے محروم ہیں، یعنی اگر تو بصیرت ہے تو آدمی واقعات کے پیچھے جائے گا، دیکھے گا، ان کو سمجھے گا۔ جو لوگ اس بصیرت سے محروم ہیں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ ان لوگوں کے لیے جو اس بصیرت سے محروم ہیں، دنیا کے مرغوبات، وہ چیزیں جو دنیا میں دل کو لبھانے کا باعث بنتی ہیں، عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، نشان زدہ گھوڑے، اصیل گھوڑوں کو عام طور پر مختلف نشان لگا دیے جاتے تھے، یہ اب بھی رواج ہے، آپ نے اگر دیکھا ہوگا تو قدیم زمانے میں بھی عمدہ اور اصیل گھوڑوں کے لیے خصوصی نشان ایک ٹھپے کی صورت میں لگا دیا جاتا تھا۔ تو اس کو قرآن مجید نے یہاں ذکر کیا اور فرمایا کہ چوپائے اور ان کے کھیت، ہرے بھرے کھیت، یہ سب بڑی لبھانے کی چیز بنا دیے گئے، یعنی مال، اولاد، زن اور فرزند، یہ جو سب چیزیں ہیں یہ اپنی جگہ انسان کے لیے بڑی رغبت رکھتی ہیں۔ یہاں ان چیزوں کو گنا ہے، ظاہر ہے کہ آج کے زمانے میں اگر انہی چیزوں کو گنوایا جاتا تو آج کے تمدن کے لحاظ سے گنوایا جاتا۔ ان لوگوں کے سامنے جو چیزیں تھیں وہ یہی تھیں، یعنی دنیا کے مرغوبات میں عورتیں تھیں، بیٹے تھے، سونے چاندی کے ڈھیر تھے، نشان زدہ گھوڑے تھے، ان کے چوپائے تھے، ان کے کھیت تھے۔ تو فرمایا کہ یہ سب چیزیں بڑی لبھانے کی چیز بنا دی گئی ہیں۔ تو یہ کوئی ان کی رغبت پر تبصرہ نہیں ہے، اس لیے کہ رغبت تو انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، بلکہ لفظ تزئین استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو تزئین کا مطلب کیا ہے؟ تزئین کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز اس طرح آنکھوں میں کھپ جائے کہ آدمی اس کے اثر سے ہر چیز اسی کے رنگ میں دیکھنے لگ جائے، یہاں تک کہ اس سے الگ ہو کر اس کے لیے کسی چیز کو دیکھنا ممکن ہی نہ رہ جائے۔ وہ ہر چیز کو تولنے اور پرکھنے کے لیے اسی کو پیمانہ بنائے، اسی کو کسوٹی بنائے۔ کسی چیز کی رغبت کا اس درجے غلبہ، یہ فاطر فطرت کے منشا کے خلاف ہے۔ اللہ نے جو انسان کی فطرت بنائی ہے تو اس میں ان چیزوں کی رغبت تو رکھی ہے، لیکن یہ رغبت اس سے آگے بڑھ کر چیزوں کے حق و باطل کا معیار بن جائے، کسوٹی بن جائے، آدمی دیکھے اسی زاویے سے، یعنی اس کے سامنے دنیا پرستی کے سوا اور کوئی معیار ہی باقی نہ رہے۔ یہ چیز ہے جس کو قرآن مجید یہاں لفظ تزئین سے ادا کرتا ہے۔ اس سے زندگی میں وہ بے اعتدالیاں ظہور میں آتی ہیں جو انسان کی فطرت اور شریعت کے جادہ مستقیم سے اس کو ہٹا دیتی ہے۔ یعنی اصل میں یہ ہے وہ قابل اعتراض چیز، اور یہ ہے بھی ایک بیماری کی حالت جو بے بصیرتی، اللہ تعالیٰ کے حدود کے عدم احترام، یا دوسرے لفظوں میں کہیے کہ عدم تقویٰ سے پیدا ہوتی ہے۔ یعنی انسان کے اندر جب اللہ تعالیٰ
کی طرف رجوع ختم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا احساس ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ حدود کا پابند نہیں رہتا. اس میں دخل اس کے نفس کو بھی ہوتا ہے، شیطان کو بھی ہوتا ہے. نفس جب اپنی چاہتوں میں فطری حدود سے آگے نکل جاتا ہے، پھر شیطان آتا ہے اور ان چاہتوں پر دل فریب ملمہ کرنا شروع کر دیتا ہے، تو آدمی کی نظر پھر ان سے ہٹ کر کسی اور چیز کی طرف نہیں جاتی. اس میں اگر آپ غور کریں جن مرغوبات کا ذکر کیا ہے تو اس میں پہلے اہل و عیال کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ محبت کے لحاظ سے سب سے اونچا مقام انہی کا ہے. دوسری چیزوں کی محبت اصلاً ان کی محبت کے تابع ہے، بلکہ غور کریں تو زیادہ تر انہی کے لیے ہے. اس کے بعد مال کا ذکر ہے، اور مال میں سونے کا ذکر اس کی گراں قیمتی کی وجہ سے دوسری چیزوں پر مقدم کر دیا ہے. سر و سامان کو لیا اس میں سب سے پہلے گھوڑوں کا ذکر کیا، اس لیے کہ اہل عرب جو مخاطبین ہیں وہ زینت، فخر اور دفاع تینوں کے نقطہ نظر سے گھوڑے کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے. اس کے بعد چوپایوں کا ذکر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمدن کے ظہور سے پہلے بدویت کے دور میں معاش کا انحصار تمام تر انہی پر تھا. آخر میں کھیتی اور باغ کا ذکر ہے، اس لیے کہ ان کی اہمیت تمدن کے دور میں داخل ہونے کے بعد شروع ہوئی، جب انسان نے شہروں اور دیہاتوں کی رہائش اختیار کی. تو مخاطبین جو ہیں وہ جس تمدن میں کھڑے ہیں ان میں جس ترتیب سے چیزیں اہمیت رکھتی ہیں اسی طرح قرآن مجید نے ان کا ذکر کیا ہے. اور یہ ذکر کرنے کے بعد پھر لفظ تزئین استعمال کیا کہ یہ چیز ہے جو اصل میں لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن گئی ہے. یعنی یہ چیزیں رغبت تو رکھتی ہیں اور فطری رغبت رکھتی ہیں، اور ان کی رغبت کو اللہ تعالیٰ نے خود انسان کی فطرت میں ودیت کیا، وہ ان کے لیے جدوجہد بھی کرتا ہے. لیکن یہ سب چیزیں اگر اس سے آگے بڑھ کر اس جگہ پہنچ جائیں جس کا میں نے ذکر کیا تو پھر وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں بصیرت حاصل کرنے میں بھی رکاوٹ بن جاتی ہے. تو ارشاد ہوا کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، اگر انسان غور کرے تو یہ سب دنیا کی زندگی کا سر و سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اور اچھا ٹھکانہ تو صرف اللہ پروردگار عالم ہی کے پاس ہے. یعنی دنیا کی زندگی کا جو سر و سامان ہے ظاہر ہے کہ خود بھی ناپائیدار ہے، اور وہ سب چیزیں جو دنیا میں ہیں وہ اپنی ذات کے اعتبار سے بالکل بے حقیقت ہیں. قیامت کے بعد جو خدا کی ابدی بادشاہی قائم ہونے والی ہے اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص اس کی لذتوں پر ریجھتا ہے، یعنی اس سے لذت اٹھانا اور چیز ہے، قدرت کے بنائے ہوئے دائرے میں اس سے فائدہ اٹھانا بھی اور چیز ہے، لیکن اس پر ریجھ جانا یہ سراسر حماقت ہے، یہ اس کو ابدی حقیقت سمجھنا ہے. یہ سارے معنی اگر غور کریں تو اس چھوٹے سے فکرے میں بیان ہو گئے ہیں. یہ کہا ہے نا کہ یہ تو دنیا کی متاع ہے، دنیا بجائے خود ایک عارضی چیز ہے اور پھر اس کی یہ متاع ہے. یہ تو ہو کہ اس سے انسان فائدہ اٹھائے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ انہی کا اسیر ہو کر رہ جائے اور اس کی نگاہ اس سے اوپر اٹھے ہی نہیں. تو اب ارشاد فرمایا کہ کل انبئکم بخیر من ذالکم، ان سے کہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ ان چیزوں سے بہتر کیا ہے. یہ گویا قرآن مجید نے تمہید اٹھائی ہے کہ مخاطبین اپنا زاویہ نظر بدلیں، اپنی نگاہ کا زاویہ تبدیل کریں. یعنی دنیا کی چند روزہ زندگی کو اصل سمجھ کر گزارنے کی بجائے ذرا اس سے اوپر اٹھ کر بھی دیکھیں. وہ جو بعد میں آنے والی زندگی ہے جہاں ایک ابدی اور لازوال زندگی ہوگی اور اس کی نعمتیں ان کی منتظر ہوں گی، ایک نظر اس پر بھی ڈالیں. تو اس کی تمہید یہاں سے اٹھائی. پہلے یہ بیان کیا کہ دنیا کی زندگی اور اس کے مرغوبات لوگوں کے لیے کتنی اہمیت اختیار کر گئے ہیں کہ حق و باطل کا معیار اور اس کی کسوٹی بن گئے ہیں. پھر یہ بتایا کہ یہ ان کی تزئین ہے، ان کا لبھا لینا ہے، اور اس طرح سے ان کے اوپر ایک ملمہ چڑھ جانا ہے کہ جس میں انسان کی نگاہ کسی دوسری طرف جاتی نہیں ہے. اس کو اگر وہ نگاہ میں رکھے تو پھر دنیا کی زندگی کوئی حقیقت نہیں رکھتی. اس زندگی کے مقابلے میں جو بعد میں آنے والی ہے اس کی تمہید یہاں سے اٹھائی کہ میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے بہتر کیا چیز ہے. للذین اتقوا عند ربہم، اللہ سے ڈر کر رہنے والوں کے لیے. اللہ سے ڈر کر رہنے والے یعنی جنہیں یہ اندیشہ رہتا ہے کہ ہمیں اپنے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. یہ قرآن تعبیر اختیار کرتا ہے ان کے لیے. تو اللہ سے ڈر کر رہنے والوں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں کیا ہے؟ جنات تجری من تحت الانہار، باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یعنی تم دنیا کی زندگی کو کیا چیز سمجھتے ہو؟ اس کے مقابلے میں یہ دنیا کے اسیروں کو بتایا جا رہا ہے کہ جن چیزوں کو یہاں اتنی اہمیت دے رہے ہو ان کے مقابلے میں یہی نعمتیں کس درجے میں اور کس شان کے ساتھ وہاں جنت میں تمہاری منتظر ہیں. تو ارشاد ہوا کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی خالدین فیہا، یہ سب عارضی ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وازواج مطہرہ، اور پاکیزہ جوڑے ہیں. یعنی وہاں پر دنیا کی زندگی میں بھی انسان کے اندر کشش رکھی ہے ایک دوسرے کے لیے،
تو فرمایا کہ وہاں پاکیزہ بیویاں ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی خوشنودی ہے۔ یہ جو رضوان من اللہ ہے، یہ جنت کی نعمتوں کی ایک جامع تعبیر ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جو کچھ بھی الفاظ میں بیان کیا جا سکتا تھا، اس کو بیان کرنے کے بعد آخر میں یہ کہا کہ وہاں سب سے بڑی چیز جو تمہاری منتظر ہے وہ اللہ کی خوشنودی ہے۔ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو گئی تو ہر نعمت کا ذکر ہو گیا، یعنی اللہ خوش ہو گیا، زمین و آسمان کا مالک ہے، تو پھر جو کچھ وہ دے گا وہ پھر خیال سے، گمان سے، وہم سے، قیاس سے بالاتر ہوگا۔ تو ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی چیز یہ ہے واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے ان بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تسلی کا جملہ ہے، یعنی دیکھ رہا ہے تو ان کے ایمان، ان کے عمل، اور جو ایمان و عمل پر انہوں نے استقامت دکھائی ہے ان کا صلہ بھی ان کو لازمن دے گا، ان کی کوئی قربانی اللہ کے حضور میں ضائع نہیں ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ یہ کون سے بندے؟ وہ بندے ہیں کہ الذین یقولون، یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں، ربنا اننا آمنا، کہ پروردگار ہم ایمان لائے ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یعنی یہ اس کی تشریح کی جو اوپر کہا تھا کہ اللہ سے ڈر کر رہنے والے، تو چونکہ اللہ سے ڈر کر رہنے والے ہیں تو پھر اپنے گناہوں کے بارے میں بے خوف نہیں ہیں، اپنی زندگی کا احتساب کرتے ہیں، ہر وقت اس کا جائزہ لیتے رہتے ہیں، اور اللہ سے پناہ مانگتے رہتے ہیں، اور آگ کے عذاب سے بچنے کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ الصابرین، اب ان کے اوصاف بیان کیے کہ وہ صابر ہیں، یعنی ثابت قدمی کے ساتھ حق پر قائم رہتے ہیں، استقامت کے ساتھ ایمان و عمل کی زندگی بسر کرتے ہیں، والصادقین، اور سچے ہیں۔ یہ قرآن کی خاص تعبیر ہے، یعنی انسان اپنے قول میں سچا ہو، اپنے عمل میں سچا ہو۔ قول میں سچائی تو ہر آدمی جانتا ہے، عمل کی سچائی کا مطلب یہ ہے کہ قول و فعل میں کوئی تضاد نہ ہو، آدمی جو بات کہے اسی کے مطابق اس کی زندگی ہو۔ پھر یہ کہ نیت اور ارادے میں سچا ہو، تو یہ ساری چیزیں جب مل جاتی ہیں تو یہ صدق ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ سچے ہیں، اور پھر والقانتین، فرما بردار ہیں۔ یہ گویا یوں کہیے کہ یہ بتا دیا ہے کہ خدا کے ان بندوں کو دیکھو، اور تم بھی دنیا کے مرغوبات کے پیچھے بھاگتے رہنے کی بجائے انہیں چھوڑ کر اس راہ پر آ جاؤ۔ یہ خدا کے بندے ہیں جن کے لیے اللہ نے وہ عظیم نعمتیں رکھی ہیں۔ تو یہ کون ہیں؟ صبر کرنے والے، سچے، اور پھر فرما بردار، والمنفقین، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور اتنی اچھی زندگی بسر کرنے کے باوجود صبح اٹھ کر، پچھلی رات کی گھڑیوں میں اٹھ کر اپنے پروردگار سے گناہوں کی مغفرت چاہنے والے۔ تو یہ دونوں کو سامنے رکھ دیا ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں، دنیا کی زندگی ان کو بھی ملی ہے، ان کو بھی ملی ہے، ان کے اندر چونکہ خدا اندیشہ ہونے کا جذبہ ہے، یہ اس معاملے میں اندیشہ ناک ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کے حضور میں کسی مواخذے میں نہ آ جائیں، تو ان کی زندگی صبر کی زندگی ہے، سچائی کی زندگی ہے، فرما برداری کی زندگی ہے۔ جو کچھ نعمتیں اللہ نے دی ہے ان کو خرچ کرنے کے لیے ہر وقت بیتاب رہتے ہیں، اس کے باوجود اتنے متواضع ہیں کہ یہ خیال نہیں کرتے کہ ہم نے تو بہت نیکیاں کر لی اور بہت خیر کما لیا، نہیں، پھر رات کی گھڑیوں میں، پچھلے رات کی گھڑیوں میں اٹھ کر اپنے رب سے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو فرمایا ایک طرف یہ ہیں اور دوسری طرف یہ لوگ ہیں۔ تو یہ دونوں کرداروں کو سامنے رکھ کے یہ بتایا ہے کہ اگر آدمی کے اندر یہ سیرت و کردار ہو تو پھر وہ حق کو ماننے سے محروم نہیں رہ سکتا۔ حق جب اس کے سامنے آئے گا تو وہ لازماً اس کو قبول کرے گا، اس کے سامنے سرفگندہ ہوگا، اور لازمی طور پر اس کے بارے میں کھڑا ہو کر سوچے گا ضرور کہ کہیں میں اس کو ماننے سے محروم نہ ہو جاؤں۔ یعنی ایک جو سچا انسان ہے، جس کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے، جو اپنی زندگی خدا ترسی کے ساتھ بسر کرتا ہے، اپنے مستقبل اور انجام کے بارے میں اندیشہ ناک رہتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ بے خوف ہو کر یا ایک جھگڑالو پن کے انداز میں بات سے گریز کر کے آگے نکل جائے، بلکہ جب بھی آپ اس کو توجہ دلائیں گے تو آپ بات سنے گا، اور سننے کے بعد آپ سے بحث بھی کر لے گا، کوئی مغالطہ ہوگا تو رفع بھی کرے گا، اپنے اشکالات بھی پیش کرے گا، اگر کسی چیز کے بارے میں تردد ہوگا تو اپنا تردد بھی ظاہر کر دے گا، لیکن اس کا رویہ یہ نہیں ہو سکتا جو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ آدمی خم ٹھونک کے سامنے آ گیا۔ اس کا کام صرف یہ ہے کہ وہ چیزوں کے اندر سے کچھ گریز کے راستے تلاش کرے۔ چنانچہ اس کی مثال دی ہے کہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ جن کو قرآن مجید اپنی دعوت پیش کر رہا ہوتا ہے، وہ دعوت ان محکمات پر مبنی ہے کہ یہ سچائیاں ہیں جن کو ماننا ہے اور یہ سچائیاں جن کو اختیار کرنا ہے۔ یہ سیدھی بات ان کی توجہات کا مرکز نہیں بنتی، بلکہ درمیان میں جنت کا ذکر آ گیا تو یہ بحث پیدا ہو جائے گی کہ اچھا یہ بتائیے کہ نہریں کیسی ہوں گی،
تو یہ متشابہات کے درپے ہونے سے بات اٹھائی تھی کہ وہ لوگ جن کو مال و دولت کی محبت اسیر کر لیتی ہے، مفادات جن کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں، وہ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں، ان کو اس سے ہٹانا اور اس راستے پر لانا کہ آؤ وہ بات سمجھنے کی کوشش کرو کہ جو بات اصل میں تمہیں بتائی جا رہی ہے، یعنی بات تو اصل میں یہ بتائی جا رہی ہے کہ دنیا کی زندگی ایک عارضی زندگی ہے، اس زندگی سے تمہیں اوپر اٹھ کر دیکھنا ہے، اس کے ماورا جو حقائق ہے ان کو سمجھنا ہے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اس کے دلائل دیے جا رہے ہیں، اور ان دلائل کے دوران میں ان کو دنیا کی نعمتوں سے اوپر اٹھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ جن چیزوں کو تم بڑی اہمیت دے رہے ہو، ان کے مقابل میں دیکھو کہ اللہ نے جنت میں ایمان والوں کے لیے کیا کچھ فراہم کر رکھا ہوا ہے، اور وہ جنت کی اس تصویر میں جہاں کہیں انگلی رکھنے کا موقع ملتا ہے اس میں ایک بحث پیدا کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو رویہ انسان کا ہوتا ہے کہ وہ محکم بات کو، اصل بات کو نظر انداز کر کے ان چیزوں میں الجھتا ہے، اس سے بنیاد اٹھائی ہے کہ یہ اصل مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ جہاں پیدا ہو جائے گا وہاں پر جس طرح کہ اس آیت میں یہ کہا تھا کہ یہ یا تو ابتغال فتنہ، یہ آدمی کی ذہنیت کے اندر خرابی ہوتی ہے جس سے یہ پیدا ہوتا ہے، اور یا کیا ہوتا ہے، یا یہ ہے کہ انسان اپنے ذوق تجسس کو اتنا بڑھا لیتا ہے کہ اصل چیزوں پر اس کی نگاہ نہیں رہتی بلکہ وہ انہی چیزوں کے پیچھے پڑتا ہے۔ تو دونوں کو بیان کر کے پھر یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن اتارا ہے اس کے اندر جو محکم بات ہے، یعنی جو اس کا اصل میسج ہے، جس چیز کو منشاء کلام کی حیثیت حاصل ہے، جو بات بتانا مقصود ہے، اس کے استدلال پر، اس کے دلائل پر، اس کے اوپر تمہیں غور کرنا ہے، اس کو دیکھنا۔ اگر وہ بات اپنی جگہ محکم ہے تو پھر کیا وجہ اس سے گریز و فرار کی۔ اب ان آیات کا آپ سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا، اس کتاب کے منکروں کو جن پر حجت پوری ہو گئی، اللہ کے حضور میں ان کا مال کچھ کام دے گا اور نہ ان کی اولاد، اور یہی ہیں جو دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ ان کا معاملہ بھی وہی ہے جو فرعونیوں اور ان سے پہلے کے لوگوں کا تھا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں پکڑ لیا، اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ ان منکروں سے کہہ دو کہ عنقریب تم بھی اسی طرح مغلوب ہو جاؤ گے، اور اس کے بعد دوزخ کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور تمہیں اگر ہماری اس بات میں کوئی تردد ہے تو جن دو گروہوں میں مٹ بھیڑ ہوئی ان کی سرگزشت میں تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے، ایک ماننے والوں کا گروہ جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، اور دوسرا نہ ماننے والوں کا جو شیطان کی راہ میں لڑ رہا تھا۔ وہ بدر کے میدان میں ماننے والوں کو کھلم کھلا اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جس کی چاہتا ہے اسی طرح اپنی تائید سے مدد فرماتا ہے۔ اس میں ان کے لیے یقیناً بڑی بصیرت ہے جو آنکھوں والے ہوں، ان لوگوں کے لیے جو اس بصیرت سے محروم ہیں۔ دنیا کے مرغوبات، عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، نشان زدہ گھوڑے، چوپائے اور کھیت بہت لبھانے کی چیز بنا دیے گئے ہیں۔ یہ سب دنیا کی زندگی کا سر و سامان ہے، اور اچھا ٹھکانہ تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ ان سے کہیے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ ان چیزوں سے بہتر کیا ہے۔ اللہ سے ڈر کر رہنے والوں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی ہے، اور اللہ اپنے ان بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ جو دعائیں کرتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لائے ہیں، سو تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، یہ صبر کرنے والے، سچے، فرما بردار، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور پچھلی رات کی گھڑیوں میں اٹھ کر اپنے گناہوں کی مغفرت چاہنے والے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔